کافی دنوں سے میرے کچھ قریبی دوست احباب مجھے بار بار کالیں کر رہے ہیں اور بار بار ان کا پیغام میرے پاس پہنچ رہا ہے کہ حضرت آپ حضور داتا گنج بخش ان کے حوالے سے ہمیں کوئی واقعہ سنائیں یا ان کی کوئی ہمیں کرامت سنائیں۔ تو میں کرامتیں تو ان کی بے شمار ہیں، اور یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں اور سچے اور سچے غلام ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں ہمیں بتایا کہ مخلصی کسے کہتے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں بتایا کہ دین کسے کہتے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں بتایا کہ دین پھیلتا کیسے ہے۔ اور داتا صاحب کی اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی، یقین جانیے کہ داتا صاحب کی اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی کہ پورے لاہور کے کسی بھی کونے میں کوئی شخص بھوکا سو سکتا ہے۔ پورے لاہور کے کسی بھی کونے میں کوئی شخص بھوکا سو سکتا ہے۔ یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اسے روٹی نہ ملی یا پانی نہ ملا اور وہ بھوکا سو گیا، اسے بھوک تھی اور ویسے ہی سو گیا۔ اور یقین جانیے کہ داتا صاحب کی اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں کہ پورے لاہور میں کوئی بندہ بھوکا سو سکتا ہے، لیکن جو داتا صاحب آپ کے مزار پہ آ گیا ہے پھر وہ شخص بھوکا نہیں سو سکتا۔ جو آپ کے دربار پہ آ گیا ہے پھر وہ بھوکا نہیں سو سکتا۔ کیوں کہ جدھر بڑے بڑے آ کے آپ کے قدموں میں فیض پاتے ہیں، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ جیسے بزرگ جدھر آ کے آپ کے قدموں سے فیض پاتے ہیں اور ادھر سے فیض پا کے جائیں تو پھر ایک ہی نظر میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ ادھر سے بڑے بڑے بزرگ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسے بزرگ شخصیت آپ کے قدموں سے آ کے فیض پاتے ہیں۔ اور ہمارے ایک اور لاہور کی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، مفتی اعظم پاکستان مفتی ارشد القادری صاحب، آپ کا پوری دنیا میں نام ہے، تو یہ بزرگوں کو آپ کے قدموں سے ملا ہوا فیض ہے۔ تو خیر، داتا صاحب کے حوالے سے ان کی کرامتیں تو ان کی جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہے۔ تو میں آپ کو صرف ایک بات سناتا ہوں، ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں کہ گجرانوالہ کی طرف سے آئے نا، تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ ادھر ایک مقبرہ بنا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے، ادھر کیا ہے؟ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ادھر جہانگیر بادشاہ کا یہ مقبرہ ہے۔ اور خیر ہم ادھر پھر گئے دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جی یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ادھر دھول اڑ رہی ہوتی تھی، اور اب جو ہے نا حکومت نے ادھر ساتھ پارک بنایا ہے، تو اتوار والے دن جو ہے نا ادھر رونق لگی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں اپنی اپنی سیر و تفریح کے لیے۔ پھر جب میں نے اس کی ساری ادھر لکھی ہوئی ہسٹری پڑھی اور اس کے مزار کے اندر بھی گیا، میں نے ادھر کچھ فارسی کے اشعار پڑھے، تو پھر بہت کچھ چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی۔ جہانگیر بادشاہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، اور اس کے ابرو کے اشارے کو قانون کا درجہ حاصل تھا، اور جب وہ محل سے نکلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ اس کے ایک ابرو کے اشارے کو قانون کا درجہ حاصل تھا، اور دیکھیں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ آج جب وہ قبر میں پڑا ہے تو اس کی قبر پہ کبوتروں کی بٹیں تو ملتی ہیں لیکن تازہ گلاب نہیں ملتا۔ اس کی قبر پہ قرآن پڑھنے والے کوئی حفاظ یا کوئی علماء یا کوئی اور نیک صلحاء لوگ تو نہیں ملتے، لیکن ادھر تاش کے پتے کھیلنے والے لوگ ضرور ملتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے مزار پہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، اس کے مزار پہ کوئی بلبل صدا آ کے نہیں دیتی، بلکہ ادھر دھول اڑ رہی ہے، نہ ادھر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، نہ تازہ پھول پھینکنے والا ہے، نہ تازہ گلاب پھینکنے والا ہے۔ تو اس کے مزار کے اندر ایک سائیڈ میں نا اس کی اپنی بیٹی زیب النساء، اس کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ سماعت فرمائے۔ اس کی اپنی بیٹی زیب النساء شاعرہ تھی، اور میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ بڑی وہ نیک اور صالح بھی تھی۔ تو اس کا اپنا شعر لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بر مزار ماں غریباں، دیکھیں کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے آج غریب بنے بیٹھے ہیں۔
وہ کہتی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم غریبوں کے مزار پہ کون آئے گا؟ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نہ ادھر کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ ادھر کوئی تازہ پھول پھینکنے آئے گا۔ اگلی بات سنیں، وہ کہتی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ اب کوئی پروانہ ادھر آ کے اپنا پر جلائے گا، نہ کوئی بلبل آ کے ادھر اب صدا لگائے گی کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا بندہ، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص جس کے ایک ابرو کے اشارے کو قانون کا درجہ حاصل ہے، آج وہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ جو محل سے نکلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھی، آج وہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ ادھر نہ کوئی تازہ گلاب پھینکنے والا ہے، نہ ادھر کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ جناب ادھر آ کے کوئی پروانہ اپنا پر جلانے والا ہے۔ اب جو ہی وہ راوی پل کے اس پار وہ مقبرہ ہے، اور جو ہی راوی پل کراس کرتے ہیں تو ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے۔ ادھر تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے، تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ تو یہ وہ شانیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو ملا۔ اور داتا صاحب کے بارے میں ایک اور آتا ہے، جو آج کل جو خود کو بڑا تبلیغ کرنے والا کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں جی اتنے ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم نے اتنے غیر مسلموں کو ہم نے مسلمان بنا دیا، ان کو کلمہ پڑھا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو انہوں نے ایک لندن کے ایک انگریز کو کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان کیا، اور جب اس نے کلمہ پڑھا تو اب وہ اسے پاکستان لے کے آئے، اپنے ہر مرکز میں، اپنے ہر تبلیغی مرکز میں اسے لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے تقریریں کرواتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ لندن کا غیر مسلم تھا، یہ انگریز تھا، ہم نے اسے کلمہ پڑھایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب ایک بندہ اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کی ہر چیز کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے۔ یہ تو ہماری کمی ہے نا کہ ہم آج مسجدوں میں بھی نہیں جاتے، اور ہم جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ جنازے کی دعائیں آتی ہیں، نہ ہمیں غسل کے واجبات کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں نہ پتہ۔ یہ تو ہمارے خیر وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے اس بارے مطالعہ کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو جب وہ حضرت سلیمان والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ ایک آصف بن برخیہ جو نہ تو کوئی فرشتہ تھا نہ جن تھا، صرف ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، آصف بن برخیہ، اور کئی میلوں سینکڑوں دور سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 گز چوڑا، 40 گز لمبا اور 40 گز اونچا تخت بلقیس کا، اور اوپر والی پلک نیچے والی پہ بعد میں لگی، اس سے پہلے وہ اٹھا کے لے آیا، اور تھا صرف وہ ایک کمزور سا بندہ۔ اس کا اب ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس کے پاس کون سی پاور تھی، کون سی طاقت تھی کہ جس وجہ سے وہ اس تخت کو لے کے آیا۔ اب اس نے ان کو جنہوں نے مسلمان کیا تھا ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ آصف بن برخیہ کے پاس کون سی طاقت تھی۔ خیر یہ تو حضور کے طاقت کو، حضور کے جو شانیں ہیں ان کو نہیں مانتے، تو حضور کے انہوں نے ان کو کیسے ماننا۔ خیر وہ بات کو گول مول کر جانا، بات کو گھما دینا، لیکن وہ سوال جو ہے نا وہ اس کا اسلام پہ ایک قرض تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام سدا جو ہے نا وہ قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ اگر آج آپ نے اسلام کے لیے کوئی قربانی دی ہے، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مشکل برداشت کی ہے، تو جب تک اسلام آپ کو اس کا صلہ نہیں دے گا تو آپ کو تب تک موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اسلام پہ ایک اس کا سوال، یہ قرض تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلام اپنا قرض جو ہے نا وہ کسی کا اپنے اوپر رکھے۔ خیر تو وہ بات کو گول مول کر جاتے تھے، گھما جاتے تھے۔ اب وہ بندہ جا رہا تھا لاہور میں، داتا صاحب کے پاس سے وہ اسے لے کے گزرے، تو اس نے کہا جی ادھر بڑا رش لگا ہوا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر بڑا رش لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ادھر شرک ہوتا ہے، ادھر بدعت ہوتی ہے، ادھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مشرک تو میں بھی رہا ہوں، میری ساری زندگی جو ہے نا وہ میں مشرک تھا، میری شرک میں گزری ہے، لیکن شرک کی بدبو اس طرح کی نہیں آتی جو خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے جانا ہے تو میں نے دیکھنا ہے،
اب اس کو ساتھ ساتھ اس کے چل رہے ہیں، اس کو گاڑی سے انہوں نے نکال کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی ادھر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، ادھر جناب وہ اگربتیاں لگا رہے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، ادھر کسی نے چراغ جلائے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کوئی نان اور حلوہ تقسیم کر رہا ہے جناب، یہ شرک ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ہی داتا صاحب کے مزار کی طرف جو سیڑھیاں ہیں نا، ان سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو ادھر ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان بزرگوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا اب بچے ادھر آ۔ اب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا ہاں بتا کدھر سے تو آیا ہے، کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور اس وجہ سے ہم ادھر آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو آگے جا کے سلام بعد میں کریں، پہلے یہ بتا کہ گرم پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے یا ٹھنڈا پیو، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا جی میں چائے پیوں گا۔ اب ان بزرگوں نے اس طرح پیچھے ہاتھ کیا اور پیچھے ہاتھ کر کے ایک چائے کی پیالی نکالی اور اس کے آگے کی۔ اب جو ہی چائے کی پیالی اس کے سامنے آئی تو وہ انگریز بے ہوش ہو گیا۔ اب جو اس کے ساتھ کے ساتھی تھے انہوں نے اس کے ہاتھ ملے، پاؤں ملے، منہ پہ پانی پھینکا، ناک کو دبائے رکھا، جو بھی انہوں نے کیا۔ اب جب اسے ہوش آئی نا تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بابا جی کدھر گئے، وہ بابا جی کدھر گئے؟ تو وہ انہوں نے کہا جی وہ بابا تو چلا گیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میرا اسلام پہ ایک قرض تھا، کہ وہ کون سی طاقت تھی، کون سی پاور تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جس پاور سے اتنے بڑے تخت کو چند بلکہ اوپر والی پلک نیچے والی پلک کے ساتھ بعد میں لگی، اس سے بھی پہلے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے لے کے آیا۔ میرا اسلام پہ یہ سوال تھا، قرض تھا کہ اس کے پاس کون سی طاقت تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا، اس بابا جی نے مجھے اس چیز کا جواب دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بابا نے تو ہمارے سامنے جو بات آپ سے کی ہے وہی بات کی ہے، تو اس میں کون سی جواب والی بات تھی؟ وہ کہتا ہے اس چائے والی پیالی کو اٹھا کے وہ کہتا ہے یہ جو چائے والی پیالی ہے نا، یہ کوئی غیر معمولی پیالی نہیں ہے، یہ جو چائے والی پیالی ہے یہ کوئی عام پیالی نہیں ہے، بلکہ یہ لندن میں میرے گھر کی پیالی ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ وہی پاور ہے جو آصف بن برقیہ نے جس پاور سے وہ تخت اٹھا کے لایا تھا، یہ وہی پاور ہے کہ میں لندن سے تیرے گھر کی پیالی اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اور پھر وہی انگریز، وہی شخص، وہی جو نیا مسلمان ہوا، پھر اس نے اپنی ساری زندگی داتا صاحب کے دربار پہ گزاری، اور آج بھی ایک سائیڈ میں اس کی قبر ہے، اور آج بھی اس نے پھر ساری زندگی ادھر صفائی کی، ساری زندگی ادھر خدمت میں گزاری، اور اس کو یہ مقام ملا۔